اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سلطان الہند غریب نواز جو اس باب سما غریب نواز ہے اور غریب نوازی نہیں بلکہ شاہان زمانہ کا بھی گزر انہی کے در سے ہوتا ہے. ان کا عرص مبارک قادری برکاتی رضبی چشتی سہروردی تمام اہل سنت والجماعت کو مبارک ہو. خواجہ غریب نواز کی شان میں میں کچھ کہوں اور اس بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ میرے لیے ذریعہ نجات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اجمیر شریف میں اعلیٰ حضرت کا خطاب بیان. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار یعنی کئی بار اجمیر شریف القدس کا سفر کیا اور میں شرکت فرمائی اور بارگاہ غریب نواز میں حاضری کی سعادت سے فیضیاب ہوئے. ایام عرس میں سجادہ نشین کی طرف سے ہر سال شاہ جہانی مسجد میں جلسے کا اہتمام ہوتا. باہر سے آئے ہوئے خطبائی مقررین سلطان الہند کے فضائل و مناقب بیان فرماتے. اعلیٰ حضرت میدان قرطاس و قلم کے شہ سوار تھے. فن خطابت و تقریر سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ نہیں تھا، لیکن مخصوص موقع پر علم و حکمت کے دہارے کو فن تقریر کی سمت بھی موڑ دیتے تو ایک بار پھر سامعین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے ہے. لہٰذا آپ جب بھی اجمیر القدس گئے سجادہ نشین نے کرسی خطابت پر جلوہ گر ہونے کی درخواست کی اور آپ نے سلطان الہند کی غلامی کا ثبوت دیا. گھنٹوں تقریر فرمائی اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سیرت و سوانح پر خصوصی خطاب فرمایا. علامہ نور احمد قادری لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کا اکثر سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں عرس غریب نواز کے موقع پر جانا ہوا کرتا تھا اور اس وعظ کا اہتمام خود خانقاہ شریف کے دیوان صاحب کیا کرتے تھے، جس میں علمائی فضلائی دور دور سے آ کر وعظ سننے کے لیے شرکت کرتے. بعض دفعہ دکن حکمران نظام دکن میر محبوب علی خان اور میر عثمان علی خان بھی اس وعظ میں شریک ہوتے رہے. اعلیٰ حضرت کا وعظ سننے کے لیے بے شمار خلقت وہاں ہوا کرتی تھی. حوالہ معارف رضا صفحہ 155. اجمیر شریف کا سفر اور ایک قابل ذکر ظہور کرامت. علامہ نور احمد قادری فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے اجمیر شریف عرس خواجہ غریب نواز میں حاضری کے لیے جانے لگے تو ان کے ہمراہ 10-11 مریدین بھی تھے. انہی میں راقم الحروف کے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن قادری جے پوری جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ تھے. دوسرے راقم الحروف کے دادا حاجی عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. بقیہ دوسرے حضرات تھے. دہلی سے
اجمیر شریف جانے کے لیے BBNCIR ریل چلا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت جب اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فلسرہ جنکشن اسٹیشن پہنچے تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا نماز مغرب کے لیے پلیٹ فارم ہی پر جماعت کر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھائی گئے۔ لوگوں میں سے جن کا وضو نہیں تھا انہوں نے تازہ وضو کیا۔ اعلیٰ حضرت باوضو تھے، چونکہ ہر وقت باوضو رہنے کی عادت تھی، لہٰذا امامت کے لیے آگے بڑھے اور فرمایا آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر لے، انشاءاللہ گاڑی اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک ہم لوگ پوری نماز نہ ادا کر لے۔ یہ فرما کر آپ نے نماز شروع فرما دی۔ جب نماز کی ایک رکعت پوری ہوئی تو اس درمیان گاڑی کا وقت ہو گیا اور گاڑی نے سیٹی دی۔ پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے لوگ ڈبوں میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ ادائیگی نماز میں مصروف رہے۔ اب گاڑی نے پھر دوسری و تیسری سیٹی دی اور ڈرائیور نے گاڑی بڑھانا چاہا مگر گاڑی آگے نہ بڑھ سکی۔ گاڑی چونکہ میل تھی، 1000 کوشش کے بعد آگے نہ بڑھی تو تمام عملہ پریشان ہونے لگا کہ آخر گاڑی کیوں نہیں بڑھ رہی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انجن کو چیک کرنے کے لیے پیچھے بڑھاتا تو گاڑی پیچھے کی سمت چل پڑتی اور جب آگے چلنا ہوتا تو رک جاتی۔ آخر اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا اور کہا کہ انجن گاڑی سے کاٹ کر دیکھو چلتا ہے یا نہیں، یعنی الگ کر کے دیکھو چلتا ہے یا نہیں۔ ڈرائیور نے ایسا ہی کیا تو انجن چلنے لگا، اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، مگر پھر جو ہی ڈبوں کے ساتھ جوڑا پھر وہی حال۔ اب اور پریشانی بڑھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے پوچھا، حسن اتفاق سے وہ گارڈ مسلمان تھا، وہ وہی کھڑا تھا جہاں نماز ہو رہی تھی۔ گارڈ نے بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، گاڑی ان کی وجہ سے نہیں چل پا رہی ہے، اور جب تک یہ بزرگ اور ان کی جماعت نماز نہیں ادا کر لیتی یہ گاڑی مشکل ہی ہے کہ چلے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیرا اور بآواز بلند درود شریف پڑھ کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو انگریز نے بڑھ کر نہایت ادب سے عرض کیا، ذرا جلدی فرمائیے، گاڑی آپ ہی کی انتظار میں کھڑی ہے۔ ارشاد فرمایا، ہم لوگ تھوڑی دیر میں نماز سے فارغ ہو لیں گے، پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ آپ لوگوں نے جب نماز سے فراغت پا لی اور آ کر گاڑی میں فروکش ہو گئے یعنی بیٹھ گئے تو پھر گاڑی چلنے لگی۔ انگریز نے ادب سے سلام کیا، پھر آپ لوگ اجمیر القدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کرامت کا انگریز کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ رات بھر سوچتا رہا اور اسلام کی حقانیت اس کے دل میں اپنی جگہ بناتی رہی۔ بالآخر وہ صبح کو اپنی جگہ دوسرے کو مقرر کر کے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اجمیر القدس کے لیے چل پڑا تاکہ وہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت کنز الکرامت رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرے۔ جب وہ اجمیر شریف پہنچا تو اس وقت درگاہ شریف کے شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت کا خطاب ہو رہا تھا، یعنی بیان ہو رہا تھا۔ وعظ میں شریک ہوا، بیان سنا، اور جب وعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور عرض کیا کہ جب سے آپ فلسرہ اسٹیشن سے ادھر روانہ ہوئے ہیں اسی وقت سے میں بے چین ہوں، سکون نہیں ملتا۔ آخر اپنے افراد خانہ کو لے کر یہاں حاضر ہو گیا ہوں اور اب آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اسلام کی صداقت و حقانیت کا مکمل یقین ہو گیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزارہا زائرین عرس کے سامنے اس انگریز کو اور اس کے 9 افراد کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمایا، نیز اس کو سلسلہ قادریہ میں بیعت بھی فرمایا اور اس کا نام رابرٹ سے بدل کر عبد القادر رکھا اور اس کو اسلام کی تعلیمات سے نوازا۔ حوالہ معارف رضا، صفحہ 156 تا 157۔ توجہ دے۔ نمبر 1، اگر اعلیٰ حضرت کو خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں ہوتی تو کثرت سے عرس غریب نواز میں شرکت کیوں کرتے؟ بلا شبہ بار بار شرکت کرنا محبت خواجہ کی نشانی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اجمیر القدس میں جو متعدد تقریریں فرمائے وہ آج محفوظ نہیں ہے، لیکن بلا شبہ آپ نے سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ اگر آپ غریب نواز کے مناقب بیان نہیں فرماتے اور آپ کے دل میں ذرا برابر بھی غریب نواز کے تعلق سے بغض ہوتا تو قطعی طور پر متعدد تقریروں کا موقع ہی نہیں دیا جاتا اور حضرت خواجہ کے چاہنے والے قطعی آپ کی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ یقیناً آپ کی متعدد تقریریں عشق خواجہ کی علامت ہے، یعنی نشانی ہے۔ عرس میں شرکت کے لیے صرف تنہا نہیں جاتے بلکہ اپنے مریدوں اور ماننے والوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ کیا یہ محبت خواجہ کی پہچان نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہم جاتے ہیں غریب نواز کے آستانے پر تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجمیر شریف میں جانا عرس خواجہ کے موقع پر اور دیگر موقع پر بے مثال ہے۔ آپ اجمیر شریف تشریف لے جاتے ہیں تو 9 انگریزوں کو اسلام کی لازوال نعمت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل استقامت محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلسلہ چشتیہ کی سند خلافت ملک العلماء علامہ ظفیر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سن عیسوی 1295 میں
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان قدس سرہ العزیز کے ساتھ سرکار مہریرہ مطہرہ حاضر ہو کر تاجدار مہریرہ سیدنا شاہ آل رسول احمد قدس سرہ العزیز سے شرف بیعت ہوئے۔ اللہ اکبر! کیسی نظر کیمیا اثر پیر و مرشد کی تھی، اور کس درجہ قلب کی صفائی لے کر بیعت ہوئے تھے کہ اس جلسے میں پیر و مرشد برحق نے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرما کر خلیفہ مجاز بنا دیا، اور تمام طریقوں میں بیعت لینے کی اجازت عام تامہ عطا فرمائی۔ حوالہ حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ 122۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محقق بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پیر و مرشد نے جہاں سلسلہ قادریہ کے علاوہ 1 درجن سے زائد سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی، وہی سلسلہ چشتیہ جدیدہ و قدیمہ کی بھی اجازت و خلافت سے نوازا تھا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہوتی، یا کسی طرح کی نفرت کا جذبہ ہوتا، یا بغض کا شکار ہوتے، تو فوراً عرض کرتے، حضور ہمارے لیے صرف سلسلہ قادریہ ہی کافی ہے، دیگر سلاسل کی ضرورت نہیں، مگر ایسا کچھ نہیں کہا، اور اگر از راہ ادب آپ نے عرض نہیں کیا تو کم از کم یہ کر سکتے تھے کہ کسی کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت نہ کرتے، سب کو سلسلہ قادریہ ہی کی طرف راغب کرتے۔ مگر تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ چشتیہ میں بھی لوگوں کو داخل فرمایا، اور بعض کو سلسلہ چشتیہ کی سند و خلافت اور اجازت بھی عطا فرمائی۔ ایک بات اور ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آدمی کو جس سلسلے کی اجازت و خلافت ملتی ہے، ہر اس سلسلے کے مشائخ سے محبت و عقیدت لازم و ضروری ہے۔ اگر ذرا برابر بھی کسی شیخ سے نفرت ہوئی تو اس سلسلے کے فیوز و برکات سے محروم ہو جائے گا۔ وہ کون حرامہ نصیب ہوگا کہ رحمت و انوار کے بہتے ہوئے دھارے کو اپنی سمت آنے سے روک دے، یعنی اپنی جانب آنے سے روک دے۔ اجمیر شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس سینہ فیضان اولیاء کا دریا تھا۔ تمام سلاسل کے فیوز و برکات کی نہریں آپ کے سینے میں آ کر گرتی تھے۔ آپ کے پیر و مرشد سرکار سید شاہ آل رسول احمد مہر روی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی، ہر سلسلے میں آپ مرید فرماتے اور حسب ضرورت خلافت و اجازت عطا فرماتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سن عیسوی 1919 میں آپ بغرض شرکت عرس اجمیر القدس تشریف لے گئے تو حضرت علامہ غلام علی محدث اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے، اور آپ نے انہیں سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا، اور سلسلہ چشتیہ ہی کی اجازت و خلافت کی سند سے نوازا۔ شیطانی وسوسہ۔ آخر بات یہ ہے کہ یہاں اس بات کا اعتراف تقریباً سب کو ہے کہ اعلیٰ حضرت کنز الکرامت مجدد و دین و ملت
محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بزرگوں سے محبت کرتے تھے، ان کی عظمت، شان، رفعت، مقام کے معترف تھے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشق تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اولیاء کا سردار مانتے اور ہر سلسلے میں آپ کے فیوض و برکات کو جاری و ساری تسلیم کرتے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف ہر سلسلے کے بزرگان سلف و خلف کو ہے۔ کیا دنیائے ولایت میں کوئی ایک بھی بزرگ و ولی ملے گا جو غوث اعظم سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان سے عشق نہ کیا جائے، ان کی محبت کا دم نہ بھرا جائے، ان کی شان میں منقبت کے اشعار نہ لکھے جائے؟ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے موقع بموقع دیگر بزرگان دین کے ذکر جمیل سے بھی اپنے قرطاس و قلم کو مشرف کیا ہے۔ ذیل میں اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار پیش کیے جا رہے ہیں جن میں بصراحت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر حسنہ موجود ہے۔ بہر پایت خواجہ نہدہ شہ کیواں جناب، بل علی عینی ورأسی گوید آ خاقہ توئی۔ کیا اس شعر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ساتھ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرۂ حسنہ نہیں ہے؟ عراق و اجمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہر سلسلے میں آیا اور ہر شیخ آپ کی برکات سے مستفیض ہوا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری و ساری ہے۔ مولانا جمال الدین سہروردی سیر العارفین میں فرماتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پرنور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت کی خدمت اقدس میں 57 یوم رہے، یعنی 57 دن رہے، اور آپ کے فیوضات اور تصفیہ باطن و کمال سے مستفیض ہوئے۔ حوالہ تفریح الخاطر صفحہ 20۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے: مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ایک جگہ یوں فرماتے ہیں: یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ کیا اس شعر میں چشتی سے مراد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرفہ و اعلیٰ ذات نہیں ہے؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت صحابہ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، ڈال دی قلب میں عظمت خواجہ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کیا امام احمد رضا کو خواجہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما؟ بزرگوں کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ شخصیت حاسدوں کے حسد سے محفوظ نہیں رہ سکی۔
جو جتنی ہی بلندی پر فائز ہوا اتنی ہی اس کی مخالفت کرنے والے بھی دنیا میں نظر آئے۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ چھوٹوں نے ہی بڑوں سے حسد کیا، کبھی کسی بڑی شخصیت نے کسی چھوٹے سے نہ حسد کیا نہ ہی ان سے نفرت کی، بلکہ ان کا شیوا چھوٹوں کو نوازنا تھا۔ انہی عظیم الشان شخصیت میں سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات بھی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیاء قرآن و سنت، تجدید دین، ترویج حنفیت، مالکیت، شافعیت و حنبلیت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بلند فرمایا۔ اولیاء اسلام کی قدر و منزلت و وقار حرمت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کیا، تحقیق مسائل کی راہ روشن فرمائے۔ لیکن سابقہ یعنی پہلے اشخاص کی طرح آپ کی ذات بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ آپ سے عناد و بغض رکھنے والے اور حسد کی آگ میں جلنے والے دو قسم کے افراد ہیں۔ ایک قسم حاسدین کی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد رکھنے والے ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، مثلاً وہابی، دیوبندی، قادیانی، جماعت اسلامی، غیر مقلد وغیرہ۔ یہ تمام فرقے آپس میں اگرچہ مختلف نظریات اور متضاد اعتقاد کے پیروکار ہیں، تاہم جب مخالفت رضا کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحد کے تحت متحد و متفق نظر آتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گمراہ باطل فرقوں کی تردید فرمائی ہے، لہٰذا ان کی مخالفت ہونا لازم امر ہے۔ باطل فرقے کا کوئی بھی علم بردار تحقیق رضا، تحریرات رضا اور تصنیفات رضا کے سامنے آنے کی جرأت اور مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور حضرت امام کی بے داغ شخصیت و عبقری ہستی میں کہیں کوئی نقص و عیب نہیں پاتا تو لامحالہ الزام تراشی کی راہ اپناتا ہے، تاکہ حضرت امام کے فتاویٰ اور تصنیفات کی وقعت کو کم کیا جا سکے، اور انہوں نے جو بد مذہبوں کے خلاف فتاویٰ جاری فرمائے ہیں انہیں بے اعتبار ثابت کیا جا سکے۔ حاسدین کی دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو خیر سے مسلمان ہیں مگر خدمت دین، ترویج سنت، اشاعت مذہب، تحفظ عقائد حقہ اور فروغ علم و عمل پر اپنی ذاتی منفعت اور مصنوعی تقوی و طہارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے تجدید دین کا جو زبردست کام کیا، اس کے سبب ہر طرف ان کی عظمت کے چراغ جل اٹھے، چار سو انہی کا بول بالا ہونے لگا، اور دنیائے علم و حکمت میں انہی کا سکہ رائج ہو گیا۔ پھر تو جو لوگ کوئی دینی کام کیے بغیر بدرم سلطان بود کا نعرہ لگا کر جھوٹی شہرت اور دولت و ثروت کما رہے تھے، انہوں نے اپنے قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس کی، مریدوں پر گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ تو ایسے حالات میں عوام کے دلوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کرنے اور فکر و تحقیق، علم و حکمت کے دھارے سے قوم مسلم کو الگ کرنے کے لیے حضرت امام پر الزام تراشی کرنے لگے، اور ان کی اتباع میں ان کے ان پڑھ مریدین بھی وہی راگ الاپنے لگے۔ چنانچہ جس طرح حاسدین کی جماعت دو حصوں میں بٹی ہے، ٹھیک اسی طرح الزامات بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کی تشہیر کے لیے کتب و رسائل، اخبار و جرائد اور قرطاس و قلم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہے جن کو پھیلانے کے لیے خفیہ نشستیں، خصوصی مجالس، خصوصی ملاقاتیں
اور سرگوشی کے لیے ہلکی اور دبی زبانیں استعمال ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے الزامات تراشنے والے باطل فرقے کے لوگ ہیں، جبکہ دوسری قسم کی الزام تراشی والے اہل سنت ہی کے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر الزام۔ اہل سنت و جماعت کے بعض حاسدین سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے کبھی اجمیر شریف کا سفر نہیں فرمایا اور نہ اپنی تصنیفات میں کہیں ان کا ذکر جمیل فرمایا۔ چونکہ بات یہ سرگوشی کے انداز میں کہی جاتی ہے، اس لیے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے کہی جاتی ہے جو تصنیفات رضا کے مطالعے سے قاصر ہے، لہٰذا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس الزام کی بنیاد جھوٹ کی زمین پر ہے اور اس کا تعلق حقیقت سے بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ متعدد شواہد اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار یعنی کئی بار اجمیر المقدس اجمیر شریف کا سفر فرمایا، اور آپ کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، رضی اللہ تعالی عنہما۔ نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ السلام علیکم حضرت، میں فخر الدین رضوی فروٹ مرچنٹ ناگپور سے حضور سید قائد اہل سنت محافظ مسلک اعلیٰ حضرت سید محمد حسینی میاں اشرفی مصباحی صاحب سجادہ خانقاہ قطب رائچور کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے حضرت کہ حضرت آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید ہونے کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنیوں کو سلسلہ رضویہ میں مرید ہونے کی تاکید کرتے ہیں، اس میں کیا خصوصیت ہے، بیان فرما دے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، فخر الدین احمد، محلہ شطرنجی پورہ ناگپور، میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر بڑی خصوصیت کے ساتھ میں بیان دے رہا ہوں۔ دیکھیے، پیری مریدی بہت اہم ہے۔ مرید ہونے کے لیے صاحب سلسلہ پیر اور جامع شریعت و طریقت پیر سے مرید ہونا بالکل کسی بھی پیر سے ضروری ہے، جہاں تک کوشش کرے صاحب سلسلہ پیر اور جامع شریعت اور طریقت پیر، جس کی صراحت، جس کی وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں اور فتاوی افریقہ میں اور دیگر کتب میں ارشاد فرمایا ہے، اس کی روشنی میں مرید ہوں اور اپنا پیر بنائیں، جامع شریعت شخصیت کو پیر بنائیں۔ میں سب کو اجازت دیتا ہوں، لیکن خاص طور پر میں جو تاکید کرتا ہوں، سلسلہ رضویہ میں مرید ہونے کے لیے اس کی بڑی خصوصیت، بڑی اہمیت ہے۔ آپ جس سلسلے میں جامع شریعت صحیح العقیدہ سنی پیر سے مرید ہوں تو یقیناً مرید ہو جائیں، اس کا سلسلہ سرکار غوث پاک تک پہنچتا ہے، یا خواجہ پاک تک پہنچتا ہے، یا یہ سلسلہ سرکار نقشبند تک پہنچتا ہے، یا سرکار سہرور تک پہنچتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت ان کے لیے ضروری ہے ہو جائیں، لیکن سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں مرید ہونے کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔
دیکھیے سلسلہ رضویہ میں کوئی شخص مرید ہوتا ہے براہ راست جس نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے شرف بیعت حاصل کیا، بڑی خصوصیت ہے، جیسے صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی اور صدر الشریعہ حضرت مفتی محمد امجد علی صاحب، شیر بشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب، مفتی محمد محبوب علی خان صاحب بمبئی، اور دیگر جو پیران سلسلہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی سے مرید ہو گئے، اب ان کی مریدی کتنی اہم مریدی ہے کہ براہ راست ایک مجدد سے شرف بیعت حاصل کیا، شرف خلافت حاصل کیا۔ ان کی خصوصیت سارے عالم میں ڈھونڈیے، ان کے علاوہ اور کسی میں نہیں مل پائے گی۔ اب ان کے بعد پھر ان سے جو مرید ہونے والے ہیں، یا صدر الافاضل سے مرید ہونے والے ہیں، یا صدر الشریعہ سے مرید ہونے والے ہیں، یا شیر بشہ اہل سنت سے مرید ہونے والے ہیں، اور دیگر جو پیر جو علماء اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے براہ راست خلافت حاصل کیا اور مرید ہو گئے، ان سے جو ہے نا بڑی خصوصیت ہے۔ اب ان کے بعد ان کی اہمیت ہوتی ہے جو ان حضرات سے مرید ہوئے ہیں۔ اب جو ان حضرات سے مرید ہوئے، اعلیٰ حضرت سے جن علماء نے شرف بیعت حاصل کیا، خلافت حاصل کی، ان کی خصوصیت بہت 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 اہم ہے۔ اب اس کے بعد ان سے جو بیعت حاصل کرنے والے علماء ہیں ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اب پھر اس کے بعد ان سے بیعت حاصل کرنے والے جو علماء جو پیر ہیں ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ اب بتائیے کہ آج اس وقت کسی نے، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے اگر مرید ہوا، یا امین شریعت حضرت مفتی محمد سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوا، مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی اہمیت ہے، اللہ اکبر، دوسرے اور کسی سلسلے میں آپ نہیں پائیں گے کہ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو مرید ہوا، ان کا سلسلہ ملا حضور مفتی اعظم ہند سے، ان کا سلسلہ ملا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے، ان کا سلسلہ ملا حضرت شاہ احمد نوری ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، ان کا سلسلہ ملا سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور آگے تک شاہ برکات رحمۃ اللہ علیہ تک جائے، اور یہ ہوتا ہوا یہاں تک سرکار غوث پاک سے جائے گا۔ اب اس کی اتنی اہم خصوصیت ہے اس سلسلے کی کہ صاحب اس سلسلے میں مرید ہو جائیں تو ایک مجدد درمیان میں آتا ہے، اور وہ مجدد وابستہ ہوتا ہے سید شاہ علیہ رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ دنیا کو میں تمام پیروں کو چیلنج کرتا ہوں، وہ بتائیں کہ ایسا اعلیٰ سلسلہ، ایسا پاک سلسلہ، ایسا شاندار سلسلہ کسی اور سلسلے میں یہ بات ہو تو بتائیں۔ میں ترجیح دیتا ہوں سلسلے قادریہ رضویہ میں، حالانکہ میں اشرفی ہوں، میرا خاندان اشرفی ہے، اور میں حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قطب رائچور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کے گھرانے سے وابستہ ہوں، اور ان کے اولاد سے جو ہے نا میں کہلاتا ہوں، لیکن مجھے شرف ہے کہ میں سلسلہ قادریہ رضویہ برکاتیہ میں مرید ہونے کی تلقین کرتا ہوں اور اہمیت دیتا ہوں اس کی۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی کہتے تھے، سلسلہ رضویہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی خصوصیت ہے، اس میں بیعت ہونے والے، اس سلسلے میں ان کو بیعت ہونے والوں کو بڑی خوشخبری ہے کہ اس میں ایک مجدد ملتا ہے۔ کسی اور سلسلے میں کوئی مجدد ملتا ہو تو اے پیرو بتاؤ، تمہارے پاس اگر تمہارے سلسلے میں کوئی مجدد ہے تو بتاؤ۔ حالانکہ بڑے اہم سلسلے ہیں، لیکن اس ناطے سے یہ سلسلہ بہت اہم ہے۔ میں تمام سنیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں مرید ہو، اگر مرید ہونا چاہتے تو اسی سلسلے میں ترجیح دے مرید ہونے کے لیے۔ حالانکہ میں خود اشرفی ہوں، میرا سلسلہ اشرفی ہے، اور میرے
جد اعلیٰ براہ راست سرکار مخدوم پاک سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ خلافت رکھتے ہیں، شرف خلافت حاصل ہے، اس کے باوجود میں اس سلسلے کو اہمیت دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے مجھ کو بھی سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں شرف حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ میرے حج کے درمیان میرا غالباً دوسرا یا تیسرا حج تھا، میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مجھ کو شرف بیعت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مجھ کو حاصل ہوا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ان کے والد ماجد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، مولانا ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے مجھ کو بہت چاہتے تھے۔ میں ٹیلی فون کیا کہ میں حضور آیا ہوں، فلاں دن کل پرسوں آیا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وہ عربی اردو کو بھی وہ عربی انداز میں بولتے تھے، چونکہ وہیں کے پیدائش تھی، عرب میں پیدائش، وہ خود عربی ہو گئے تھے، لیکن جو ہے نا مجھ کو بھی انہوں نے اردو میں کلام فرمایا عربی کے انداز میں۔ تم کب آیا؟ میں نے کہا کہ حضرت فلاں دن آیا ہوں میں۔ اچھا کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت فلاں پتہ بتایا۔ نہیں ابھی نہیں آئے گا، تم ابھی نہیں آئے گا، میں پرسوں جمعرات ہے، میں اپنے خادم کو بھیجتا ہوں، گاڑی بھیجتا ہوں، اس وقت تم آئے گا۔ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے واقعی خادم کو بھیجا، کار بھیجی، اور میں جب میں جس روم میں تھا مدینہ پاک میں، سب جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے۔ ہم جس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا، حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسجد کے امام مولانا با یزید صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھا، وہ مچل گئے، حضرت مجھ کو بھی ساتھ لے لیجئے، حضرت مجھ کو بھی ساتھ لے لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور تمام جب گاڑی آئی، یہ بڑے اس میں سے چند پورے کمرے والے تو نہیں آئے، کم سے کم 7 یا 9 افراد میرے ساتھ ہیں، جس میں با یزید صاحب امام مسجد حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ گئے، اور میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد محفل بالکل لگی ہوئی تھی، پاکستان، سری لنکا، ہندوستان کے، امریکہ کے، انگلینڈ کے، پتہ نہیں کہاں کے لوگ وہاں پر ہو رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں میں حاضر ہوا تو تمام معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں، اور تمام نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں بیٹھا تو انہوں نے، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمانا شروع کیا کہ مجھ کو بیعت حاصل ہے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، اور میں نے انہوں نے حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت سے یہ لیا، اعلیٰ حضرت نے یہ دیا، وہ تمام باتیں پیش کرنے لگے کہ میں نے یہ لیا، میرے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت سے کیا کیا لیا، وہ سب باتیں بتائیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ ساری فضیلت جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت سے ان کو ملا تھا، میرے والد نے مجھ کو دیا، اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ مجھ کو کہا میں آپ کو دیتا ہوں، سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو کچھ بھی مجھ کو میرے والد سے شرف حاصل ہوا ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں نے خلافت دے دیا، اور تمام چیزیں جو مجھ کو دی ہیں اعلیٰ میرے والد ماجد نے، سب میں نے آپ کو دے دیا۔ میرے بعد میرے خلیفہ آپ ہیں، اور ہندوستان میں اس سلسلے کو آپ پھیلائیے۔ یہ شرف مجھ کو بھی حاصل، اللہ کا فضل، مجھ کو مدینے میں یہ شرف حاصل ہوا۔ میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ میں میرے کو خلافت ملی، لیکن اس کے باوجود حالانکہ میں اشرفی ہوں، سلسلہ اشرفیہ میں آج کل کے پیران سلسلہ جو اشرفیہ کے، اس سے میرا خاندان منسوب نہیں ہے، بلکہ براہ راست سرکار مخدوم پاک مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہمارا خاندان وابستہ ہے۔ ہم اشرفی ہیں، 600 سال پہلے سے ہم اشرفی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں ترجیح دیتا ہوں، میرے والد بھی ترجیح دیتے تھے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں لوگ مرید ہوں، اس لیے کہ اس میں ایک مجدد ہے،
ایک مجدد کا شرف کسی اور سلسلے میں بالکل نزدیکی واسطوں سے. یاد رکھیے اے سنی مسلمانوں، بالکل قریبی واسطے سے، بالکل نزدیکی واسطے سے ایک مجدد کو آپ پاتے ہیں. یہ سلسلہ اور یہ شرف کسی اور سلسلے میں نہیں ملے گا، اور یہ سلسلہ صرف سلسلہ رضویہ میں ہے. اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ سلسلہ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. اور اس طرح سے غوث پاک تک یہ سلسلہ جو پہنچتا ہے، ایسی وصال، ایسا پانا کسی اور سلسلے میں جو ہے نا نہیں پائیں گے. ایک مجدد کے واسطے سے سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، مفتی اعظم ہند کے واسطے سے سید شاہ احمد نوری ماریروی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، اور وہاں سے یہ سلسلہ غوث پاک چلتا جاتا ہے. غوث پاک تک ہم پہنچتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے، یا تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کے ذریعے سے، یا امین شریعت حضرت مولانا سبطین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت کو پا کر اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے سید شاہ آل رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچ کر یہ سلسلہ آگے پہنچتا چلتا ہوا جا کر غوث پاک تک پہنچتا ہے. یہ ایسا سلسلہ کسی اور سلسلے میں نہیں ملے گا. ہندوستان اور پاکستان کے سنی مسلمانوں، اگر تم مرید ہونا چاہتے ہیں تو تمہارے لیے بڑی فضیلت اسی میں ہے کہ سلسلہ رضویہ قادریہ برکاتیہ میں مرید ہو جاؤ اور اپنی عاقبت سنبھالو. قبر میں بھی محفوظ رہو گے، حشر میں بھی جو نا سکون سے رہو گے. اللہ تعالیٰ اس کے فضیلت سے، ان کے وابستگی سے جنت الفردوس میں ہم سب کو مرید ہونے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کر لے. زید یہ کہتا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نور اللہ تعالی منقدہ کو نہیں ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. مفتی صاحب قبلہ سے عرض ہے کہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ماننے سے کیا مراد ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو نہیں مانتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا. لیکن اعلیٰ حضرت نے جو بدعقیدوں کے خلاف فتاوے دیے ہیں اور ان کی کفری عبارتوں پر اعلیٰ حضرت نے جو انہیں ان کی تکفیر کی ہے، ان عبارتوں کو جاننے کے بعد بھی اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہیں مانے گا تب کفر آئے گا. اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ اعلیٰ حضرت سے کیا دشمنی ہے اسے؟ اعلیٰ حضرت اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہو سکتا ہے یہی بگاڑا ہے کہ اس کے جو اپنے تھے قریبی تھے ان کو کافر کہہ دیا. بھئی دیکھا جائے جیپ میں جا کر کے تو جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے اگر بغض رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی بدعقید کسی کو چھوڑا نہیں. شیعوں کا، رافضیوں کا رد کیا، شیعوں کا رد کیا، قادیانیوں کا رد کیا، اور وبائیوں کا رد کیا، بہائیوں کا رد کیا، وہابیوں کا رد کیا، غیر مقلدوں کا رد کیا. یہ حلق سے نہیں اتر رہا ان لوگوں کے کہ اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو سب ماننا پڑے گا. اب یہی ماننا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے اگر اختلاف ہے، وہ فتاوے کہ جو اعلیٰ حضرت نے ان کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر دی ہے، وہ عبارتیں بالکل صریح ہیں کفریہ. کفر میں کفریہ عبارتیں بالکل صریح کفر ہیں. جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو شیطان سے معاذ اللہ کم بتانا، شیطان کا علم جو ہے حضور سے زیادہ بتانا، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے نیا تو حضور کے خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی صریح کفر ہے. یا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، علم غیب کو، یا سرکار کے علم کو پاگلوں سے، جانوروں سے کے علم سے تشبیہ دیا، یہ صریح کفر ہے. اب اس صریح کفریہ عبارتوں کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر لکھنے والے کہ کافر علم کوئی شک کرتا ہے تو وہی حکم ہوگا جو علماء حرمین طیبین نے فتویٰ دیا تھا، من شک فی کفر و عذابی فقط کفر.
تو یہ جھانسا نہیں کہ جو کوئی اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت کی بات مت کرو، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی بات کرو. بھئی اعلیٰ حضرت کے اگر فتوے کو مانتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، اور نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ فتوے کا یہیں سے وہ دروازہ کھول رہا ہے وہ ادھر جانے کے لیے. ہاں یہ ذرا اعلیٰ حضرت کا ہی انکار کر دو، اعلیٰ حضرت کے علم کا، اعلیٰ حضرت کی فضیلت کا، اعلیٰ حضرت کے تفوق فی الفقہ کا. اعلیٰ حضرت جیسا صدیوں ادھر کئی صدی تک فقیہ نہیں ہوا، کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسا مسلک کا مبلغ نہیں پیدا ہوا. یہ ان سب کا انکار کرتے جاؤ تاکہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی اہمیت کو کم کر دو. یہی سازش چل رہی ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ چاند کا تھوکا اپنے منہ پہ آئے گا، اعلیٰ حضرت کا کیا بگاڑیں گے وہ؟ اعلیٰ حضرت تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. اور یہ وہ کلام ہے. اب کس نے لکھا یہ تو مجھے پتا نہیں. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. یہ تو نہیں معلوم کہ یہ کس کا شعر ہے، لیکن دنیا کے جس حصے میں گیا اس شعر کو ضرور میں نے سنا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ گیا، ایک ادارے میں یہیں کے ہیں، انہوں نے وہاں ادارہ قائم کیا ہے. تو مجھے لے گئے صبح جس وقت پہنچا تو وہ وہاں وہ صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے. اب وہاں کے افریقی نسل جو اردو نہیں جانتے، لیکن وہ سلام پڑھ رہے اور اس میں یہ شعر پڑھا. میں کہا جانے کے نہ جانے اعلیٰ حضرت کا گن گایا جا رہا. تو یہ لوگ جو چند لوگ یہ کہہ دے ہم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کیا بگڑنے والا ہے؟ اپنا تم بگاڑ رہے ہو. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ اللہ جل وعلا علم والوں کے بارے میں فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ درجوں بلند فرماتا تم میں جو علم والے ہیں، وہ تو ان میں ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ کے علماء حق، اس دور کے نجدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ان لوگوں نے جیسا کہ ہمارے امام حضور محدث کبیر سے خود ایک عالم نے پوچھا، وہاں جب ملاقات کے لیے گئے بڑے غریب پوچھا میں ہندوستان سے. اچھا ہندی تو مولانا احمد رضا کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ میں بتایا وہاں اعلیٰ حضرت تو یہ تو ہمارے گھر کی ریت ہے ان کا نام لینا، ہمارا گھر کا گھر ان کا غلام ہے. اور خوش ہو گئے، سینے سے لگائے، پیشانی چومی. اب فرمایا میرے بزرگوں نے کہا جب کوئی ہندوستان سے آئے تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لو. اگر دیکھو کہ چہرے پہ بشاشت ہے، اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے خوشی کے آثار ہے، سمجھ لو کہ یہ اہل حق سے. اور اگر کبیدگی کے آثار دیکھو، چہرے پہ کبیدگی کے آثار دیکھو، سمجھ لو کہ یہ اہل حق سے نہیں ہے، اہل بدعت سے. یہ پہچان بتائی ہے. اب تم جو ہے اعلیٰ حضرت کو نہ مان کر کے اپنی پہچان بتا رہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی عطا فرمائی، ان کا مسلک بھی عطا فرمایا. حضرت اقدس اسلام علیہ الرحمہ میرے جد امجد اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کے پہلے جانشین، ان کے علم و فضل کے مظہر عتم اور اس کے وارث تھے. اور اعلیٰ حضرت کے دونوں صاحبزادے اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب تھے. میں نے ان کا جلوہ نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کو اتنا حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ان کا چہرہ مبلغ اسلام تھا. لوگ ان کو دیکھتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے. اور ان کی عربیت
اور عرب ادب دانی یہ مایہ ناز تھی اور بے مثال تھی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ساتھ پہلے سفر حج میں آپ ہم رکاب تھے. جب اعلیٰ حضرت نے الدورۃ المکیہ املا فرمائی بخار کی حالت میں، تو اعلیٰ حضرت کی الدورۃ المکیہ کو حضور احمد اسلام ہی نے لکھا اور اس کا بے مثال خطبہ، نفیس خطبہ اعلیٰ حضرت کے حکم سے حضور احمد اسلام نے ترتیب دیا. اور بھی ان کے خدمات اور ان کے خصوصیات ہیں. ہاں مجھے اس سلسلے میں یہ یاد آیا کہ ایک اجمیر شریف میں غالباً مدرسہ معینیہ ہوا کرتا تھا. اس میں ایک صاحب مولوی معین نام کے صدر مدرس تھے. اجمیر شریف میرے جد امجد حاضر ہوئے اور مدرسے کے محتمل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مدرسے کا معائنہ کر لیں اور معائنہ لکھ دیں، اپنے تاثرات لکھ دیں. آپ نے کہا کہ کس زبان میں لکھوں؟ 3 زبانیں مجھے آتی ہیں، اردو، فارسی، عربی. محترم صاحب نے کہا کہ جس زبان میں چاہیں آپ لکھ دیں. قلم برداشتہ فل اسکیپ کاغذ پر میرے جد امجد نے عربی میں معائنہ لکھا. وہ معائنہ محترم صاحب نے صدر المدرسین مولانا معین احمد صاحب یا بھی جو بھی ان کا نام ہو ان کو وہ معائنہ پیش کیا اور ان سے کہا کہ ذرا اس کا آپ ترجمہ کر دیجیے. انہوں نے کہا اچھا، رات کو میں اس کو دیکھوں گا اور صبح اس کا ترجمہ آپ کو میں پیش کر دوں گا. رات میں ترجمہ کر کے تیار کر کے میں صبح پیش کر دوں گا. جب صبح ہوئی کہا کہ ترجمہ ہو گیا. کہا کہ نہیں، اس میں کچھ لغت دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے دن گئے تو کہا ابھی ترجمہ نہیں ہوا. اسی طور پر انہوں نے بار بار پوچھا تو غالباً تیسرے دن انہوں نے یہ کہا کہ میں ترجمہ کہاں سے کروں. انہوں نے تو کوئی ایسا محاورہ جو وہاں کے بدوی استعمال کرتے ہیں چھوڑا ہی نہیں ہے. مجھے لغت میں جو ہے اس کے معنی مل ہی نہیں رہے ہیں. تو محترم صاحب نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے علم کا کیا عالم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے چھٹے امام ہے رضی اللہ تعالی عنہم. آپ کا نام نامی اسم گرامی جعفر، کنیت ابو عبداللہ، لقب صادق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مدینہ منورہ سن ہجری 80 یا 83 بروز پیر ربیع الاول کی 17 تاریخ یا ماہ ربیع الاول شریف کے آخری عشرہ میں پیدا ہوئے. وصال مبارک بروز پیر 15 رجب سن ہجری 148 کو ہوا. قبر مبارک مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے. حوالہ سوانح 12 امام، صفحہ 125 تا 126. اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت، کنز الکرامت، جبل استقامت، محقق بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے
خدمت میں خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں: حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے کی برکت سے بڑی سی بڑی مشکل ٹل جاتی ہے اور کامرانی و کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلانے کی جواز میں یعنی جائز ہونے پر مستند حوالے اے ہے: نمبر 1 فتاوی رضویہ جلد 8، نمبر 2 بہار شریعت حصہ 16، نمبر 3 اسلامی زندگی، نمبر 4 فتاوی امجدیہ، نمبر 5 سنی بہشتی زیور آج مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی مدد ظلہ العالی۔ سوال: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز فاتحہ 15 رجب یا 22 رجب کو دلانا چاہیے؟ جواب: 15 رجب اور 22 رجب دونوں تاریخوں کو فاتحہ کرنا جائز ہے، مگر 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے، 22 رجب نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب یا 22 رجب سن ہجری 60 میں ہوا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ جلد 11۔ ہم بریلوی سنی 15 رجب یا 22 رجب کو فاتحہ دلائے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرے۔ شیعہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی کرنے والے کی سخت مخالفت کرے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہوئے لوگ من گھڑت رسموں میں مبتلا ہے۔ نمبر 1 ہر سال نئے کنڈے خرید کر لاتے ہیں۔ نمبر 2 جس گھر میں نیاز پکائی بنائی جاتی ہے اسی ہی گھر میں نیاز کھانا جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 گھر سے باہر نیاز تقسیم کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 4 ایام مخصوص کا زمانہ گزارنے والی خواتین اسلام کو نیاز پکانے نہیں دیتے۔ نمبر 5 جو نیاز بچ جاتی ہے اسے سورج غروب ہونے سے پہلے ندی یا سمندر میں بہا دیتے ہیں۔ نمبر 6 مٹی کے کنڈوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ سب غلط رسموں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ جو اسلامی خواتین ایام مخصوص کے زمانے میں سحری و افطاری کے کھانے کو پکا سکتی ہے تو وہ نیاز کیوں نہیں پکا سکتی؟ ثبوت پیش کرو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز فاتحہ اور دیگر موقع پر فاتحہ دلانا ہر بریلوی سنی کا حصہ ہے، نہ کہ شیعہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا۔ بفیض غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ طریقہ فاتح اور ایصال ثواب ہر موقع پر باوضو قبلہ رخ 2 زانو بیٹھے، سامنے شیرنی حلال و طیب کمائی اور صفائی سے تیار کی ہوئی کل یا جز، ساتھ ہی پانی بھی سامنے رکھے۔ جس جگہ فاتحہ دی جائے وہاں اگربتی یا لوبان بھی سلگائے تو بہتر ہے۔
پھر اس بات کا خیال رکھے کہ قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھے۔ نوٹ: کسی وہابی دیوبندی سے اور جعلی پیروں سے ہرگز فاتحہ نہ دلائے۔ نمبر 1، 7 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 2، قرآن پاک کا ایک رکوع جہاں سے یاد ہو پڑھے۔ نمبر 3، 4 قل پڑھے۔ سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار، سورہ فاتحہ 1 بار، الف لام سے مفلحون تک 1 بار پڑھے۔ سورہ بقرہ آیت 163 1 بار، سورہ اعراف آیت 56 1 بار، سورہ انبیاء آیت 107 1 بار، سورہ احزاب آیت 40 1 بار، سورہ احزاب آیت 56 1 بار۔ نمبر 4، درود غوثیہ 3 بار یا درود تاج 1 بار۔ 5 نمبر، سورہ صافات آیت 180 تا 182 1 بار۔ نمبر 6، شجرائے عالیہ قادریہ رضویہ 1 بار۔ اس کے بعد فاتحہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے الفاتحہ کہے۔ سب لوگ آہستہ سے یعنی اتنی آواز سے پڑھے کہ خود سنے۔ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار۔ اب فاتحہ پڑھنے والا اس طرح اعلان کرے کہ اے سنی بریلوی بھائیو، آپ نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب مجھے دے دیجئے۔ تمام حاضرین کہہ دے کہ ہم نے یہ ثواب آپ کو دیا۔ اب فاتحہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ایصال ثواب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ درود اہل بیت۔ اللہم صل علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فاضل عرب و عجم، مجدد اسلام، محقق اسلام، محدث اسلام، اعلی حضرت کنز الکرامت جبل استقامت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے،
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد، باپ کا نام حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور والدہ ماجدہ ماں کا نام حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حوالہ شواہد النبوہ و سوانح 12 امام صفحہ نمبر 6۔ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد باپ کا نام حضرت قاسم، قاسم کے والد باپ کا نام محمد، اور محمد کے والد باپ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اسی رشتہ کے وجہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پر پوتی ہوئے۔ ہر بریلوی سنی یعنی اصلی اہل سنت و جماعت جس کی فی زمانہ میں اس زمانہ میں حق کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے، ان سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر سید زادہ بیٹا اور ہر سید زادی بیٹی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے اور نواسیہ ہوئے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سارے سادات کرام رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے نواسیہ ہوئے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے دوسرے امام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام سادات کرام رضی اللہ تعالی عنہم خلیفہ چہرم چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار وجہ الکریم اور مخدوم کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے و پوتیاں ہوئے۔ نوٹ: کچھ بھی غلط بیانی ہوئی ہو تو فوراً کمنٹ کرے۔ اسیر امام احمد رضا، حامد رضا، مصطفیٰ رضا، ابراہیم رضا، اسماعیل رضا تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہم، و قائد ملت، غازی اہل سنت، امیر مسلک اعلی حضرت مفتی محمد اسجد رضا قاضی القضات فی الہند۔
قبلہ بریلوی مدد ذلہ العالی، فقیر حقیر سگے امام احمد رضا بریلوی سنی، شافعی غلام مصطفیٰ مہاراشٹر ملکا پوری۔